السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توفیق پر اور سعادت پر جو آج نصیب ہوئی ہے ہم سب کے، اور ہمیں موقع ملا ہے اس طبقے کی زیارت کا اور اس جامعہ میں تشریف فرمائی کا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا، جو اس وقت ملک کے اندر بشریت کی اور اپنی ملت کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شکر گزار ہیں معزز مہمانان گرامی، بالخصوص جناب ڈاکٹر منسٹر صاحب جاوید اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے مزید اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے اپنی قیمتی، ہمیں احساس ہے کہ ان کی مصروفیات کیسی ہیں، اور تشریف لائے ہیں، ہماری محفل کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو ڈاکٹر صاحبان سٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور جو سامنے تشریف فرما ہیں، بزرگان سارے، آپ سب کی تشریف فرمائی پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح خواتین ہیں اور ڈاکٹر صاحبان ہیں اور جوانان ڈاکٹر، جوان ڈاکٹر بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور سب کو اس جامعہ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا مفازات الحیات انتظامیہ کا اور ڈاکٹرز کا، جنہوں نے، اور اسی طرح تحریک بیداری پروفیشنلز کا، جنہوں نے یہ عظیم مجلس سجائی ہے اور ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم ان معززین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہرکیف جو موضوع رکھا گیا ہے اس نشست کے لیے اور کانفرنس کے لیے، ڈاکٹر صاحبان نے، پروفیسر صاحبان نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور جاری رہے گا یہ موضوع انشاءاللہ۔ میں موضوع ہی کے متعلق تھوڑا سا طالب علمانہ گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کچھ عرصہ قبل موقع ملا تھا جناب صدیقی صاحب کے ادارے میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ انہوں نے یوم حسین کا پروگرام رکھا تھا اور وہاں ایک موضوع میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے آپ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو، اور آپ نے رانجھا صاحب کے بقول علم الابدان پڑھا ہے، اور آپ انسانوں کی اور اس ملت کے خواتین و مرد کی صحت و سلامتی، جسمانی صحت و سلامتی کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی ہمارا زندگی کا حصہ ہے، ہمارے جسم، ہمارا ایک اور بھی جسم ہے، جس طرح ہماری اسلامی نصوص میں کہا گیا ہے۔ ایک اور پیکر ہے ہمارا، جسے سوسائٹی کہتے ہیں آپ کی زبان میں، سماج کہتے ہیں ہماری متروکہ اردو زبان میں، اور جسے معاشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں اور فارسی زبان میں۔ یہ بھی ہمارا ہی ایک پیکر ہے۔ اس کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے دو جسم اللہ نے بنائے ہیں، ایک جسم جس کے ساتھ انفرادی طور پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیچیدہ ہے۔ ہم تو ظاہری رنگت دیکھ سمجھتے ہیں کہ کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، لیکن آپ ڈاکٹرز سمجھتے ہیں کہ وہ جو ظاہراً شکل میں ہمیں نہیں اچھا لگتا، لیکن اللہ نے جو اس کا احسن تقویم میں جسم سنوارا ہے، بنایا ہے، وہ بہت حسین ہے۔ اس کے جسم کا حسن آپ زیادہ جانتے ہیں۔ کتنی خوبصورتی ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ جو خلیات جڑے ہوئے ہیں، اعضاء بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ربط کیسا ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں، اور ان کو رشد کیسے ملتی ہے، نمو کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا مضمون ہے۔ لیکن ہم ایک اور پیکر سے عموماً غافل ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ اصل حصہ ہے یہ۔ تو یہ بھی بالکل جسم کی طرح ہی اس کے بھی حالات ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے یہ جسم، یہ سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا علاج بھی موجود ہے، اس کے
جراثیم بھی ہیں، اس کی ادویات بھی ہیں، اور اس کی سلامتی کا بھی ایک معیار ہمیں دیا گیا ہے، اور ہم جس کو بھول گئے ہیں۔ اور آج ہم اگر دیکھیں تو جسمانی بیماریاں، بدن کی بیماریوں کے لیے بائیں کے ملک میں مشکلات ہیں شدید قسم کی، ہر طرح کی، اور صحت و علاج و معالجہ کی بھی مشکلات ہر ایک کو درپیش ہیں، مہنگائی کی وجہ سے بھی اور باقی مسائل کی وجہ سے، لیکن پھر بھی الحمدللہ کسی حد تک جسمانی بیماریاں، بدنی بیماریوں کا علاج میسر آ جاتا ہے آپ کے اور آپ جیسے دیگر جو عزیزان محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک موضوع جو فراموش شدہ ہے، وہ زندگی کا اصلی موضوع، وہ ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا سوشل زندگی کا حصہ ہے۔ تو وہ موضوع جو میں نے وہاں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ شروع کرتے ہیں پیتھولوجی سے، مریض آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ٹیسٹ لکھتے ہیں آپ، دیکھنے کے لیے کہ اس کو علامتیں کیا ہیں اور اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، یہ تکلیف کیوں ہے اس کو، اور ان آزمائشوں سے، ٹیسٹ سے آپ جلدی ہی کشف کر لیتے ہیں، پھر بڑی مناسب اپنی دوا اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی بھی ہے، بیمار معاشرہ ہے ہمارا، اور اس کو بھی پیتھولوجی کی ضرورت ہے، اور اس کے بھی مشکلات ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں دیکھتے کہ وہ کن بیماریوں کا شکار ہے اور کیا کیا بگاڑ اس کے اندر آ گیا ہے، کیا فساد اس کے اندر آ گیا ہے، اس وقت تک ہم باقی حصوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ شرمندگی کی حد تک بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، واقعاً شرمندگی کی حد تک ہے۔ ابھی یہ حالیہ واقعات ہیں جو چند دن پہلے پیش آئے ہیں، انہی سے سب نے، جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے دیکھے ہیں، سب نے متفقہ کہا ہے کہ ہمیں دنیا میں شرمساری دیکھنا پڑی ہے، شرمندگی ہمیں دیکھنا پڑی ہے۔ تو یہ شرمندگی ہمیں اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو معاشرہ ہے، سوسائٹی کی بنیاد ہے، اس کی بہت بنیادی بیماریاں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی اداروں کی ضرورت ہے جیسا جسمانی صحت کے لیے، امراض کے علاج کے لیے ضرورت ہے، اور اسی پیتھولوجی کی ضرورت ہے۔ سب سے جو بڑی بیماری ہماری سوسائٹی کو لاحق ہو گئی ہے وہ اقدار کا مسئلہ ہے، ویلیوز کا مسئلہ ہے، کہ ہماری سوسائٹی کے جسم سے، پیکر سے، ہمارے معاشرے سے ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ میں خود بیمار ہوا تھا پچھلے سال ڈینگی، اور ڈاکٹر صاحب نے میرا علاج کیا، تو ساتھ بتاتے بھی رہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے خون میں یہ جو جرثومے ہیں یہ کم ہو گئے ہیں، نام ان کا آپ پلیٹلیٹس کہتے تھے، کہ یہ بالکل مقدار سے بہت نیچے آ گئے ہیں، تو یہ کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کے جسم میں اگر ایک حیاتیاتی چیز موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے، اور وہ کم ہو جائے تو جسم کو پھر یہی حالت ہوگی جو ڈینگی میں یا جو کرونا میں یا جو دیگر وباؤں میں ہو جاتا ہے، یا کینسر میں جو کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ، میں نے کہا پھر اب کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لگائیں گے، یہ تھیلی لگائیں گے خون کی، جس میں صرف پلیٹلیٹس ہوں گے اور برابر ہو جائیں گے، اور محنت کر کے انہوں نے برابر کر دیے۔ تو یہی چیز اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اور وہ پلیٹلیٹس ہیں اقدار، ویلیوز ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں، جو ہم بالکل نظر انداز کر چکے ہیں، تمام طبقات، جس کے نتیجے میں آج اگر ہم دیکھیں تو گراوٹ ہمیں ہر سطح پہ نظر آتی ہے۔ ہمیں مذہبی طبقے میں شدید گراوٹ نظر آتی ہے، شرمندگی ہے، میں خود اسی نت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کیا حرج ہے انسان اعتراف کر لے جو ہماری صورتحال ہے اس کے اوپر۔ شدید گراوٹ ہے، شرمندہ ہونے کی حد تک گراوٹ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا نیچے جا چکا ہے کہ مذہب کے نام پر اتنی پستی پیدا ہو گئی ہے، سیاست کے نام پر اتنی گراوٹ آ گئی ہے، کاروبار تجارت کو آپ دیکھیں کتنی گراوٹ آ گئی ہے۔ اور ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ خالص چیز خوراک، ممکن ہے ادھر گفتگو ہوئی ہو، یا کہ ایک بڑا حصہ سلامتی کا، ہیلتھ کیئر کا، وہ خوراک سے تعلق رکھتا ہے۔ آیا خالص خوراک پاکستان میں کسی کو میسر ہے؟ ڈاکٹرز کو ملتی ہے خالص خوراک؟ آپ فیکٹری کی بنی ہوئی یا ڈیری کا سامان یا دوسرا کہیں بھی نہیں ہے۔ خوب یہ کیوں ہے؟ چونکہ گراوٹ ہے، پستی ہے۔ اسی طرح ہم اور میدان اگر دیکھ لیں، ہم گھریلو میدان دیکھ لیں، باقی سوشل روابط دیکھ لیں، سب کے اندر گراوٹ آ گئی ہے۔
وہ گراوٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اس سوسائٹی کے جسم سے، جن کا نام ویلیوز ہے، جن کا نام اقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے نظام بنایا ہے، ہم نے دین کے نام پر زیادہ زور احکام پر دیا ہے، واجبات اور محرمات۔ واجبات اور محرمات ویلیوز نہیں ہیں، ایکشنز ہیں۔ واجبات اور محرمات اعمال ہیں، احکام ہیں۔ ان احکام کی بنیاد ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، جن کے اوپر یہ احکام بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ احکام کسی اور چیز کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے تھے، اور وہ قدریں ہیں، وہ ویلیوز ہیں۔ اصل انسانیت کا ڈھانچہ ویلیوز پر ہے، اور دین کا ڈھانچہ بھی انسان کی ساخت کے مطابق ویلیوز کے اوپر ہے، کہ ہم نے جس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ نظریے پرانے ہیں، میں طالب علمانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ضروری ہے وہ گفتگو بھی، تاکہ میں اس کے پیچھے جو علمی پس منظر ہے اس بات کا وہ بھی اشارہ کروں، لیکن یہاں نہیں، چونکہ بہت وقت گزر گیا ہے اور معزز مہمانان ہیں، سب مصروف ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور میں مختصر عرض اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علمی بات یہ ہے کہ انسان کے جو اس وقت موجودہ انسان ساری دنیا میں کر رہے ہیں، دو بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ ایک کو ہم مفادات کہتے ہیں، اور دوسروں کو اصول پرستی اور مفاد پرستی۔ یہ دو میتھڈ ہیں، منہج ہیں، جو اس وقت پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، پریکٹس ہو رہا ہے۔ لیکن اصول پرستی کتنی ہے، آپ پاکستان میں سروے کروا لیں تو وہ میرے خیال میں بہت کم لوگ ملیں گے کسی عالم کے بقول کہ اگر آپ نے اصول دیکھنے ہیں انسانیت کے یا اپنے معاشرے کے اندر، تو دو اس کی علامتیں ہیں۔ دو علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اصول ہیں یا نہیں۔ وہ ہیں شعور اور شرف۔ یہ دو علامتیں ہیں ہمیں اپنی سوسائٹی کو پرکھنے کے لیے، کہ ہماری سوسائٹی میں، افراد میں، عورت مرد میں، پڑھے لکھے ان پڑھ میں، مذہبی غیر مذہبی میں شعور کتنا ہے، آگاہی کتنی ہے اس کے اندر۔ شعور علم کا نام نہیں ہے، علم ایک الگ چیز ہے، سکل الگ چیز ہے، شعور ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسرا شرف ہے۔ شرف یعنی اس کی برتری دیگر مخلوقات کے اوپر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ انسان اشرف ہے، اور ہم تکرار بھی کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ شرف اور شعور، یہ علامتیں ہیں، ان سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کتنی اصول کے اوپر چلتی ہے۔ اگر شعور نہیں ہے اور شرف کم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اصول کم ہیں اور مفادات زیادہ ہیں۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی بن چکی ہے، جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، وہ محض مفادات کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا مذہب بھی مفاد پرستی کا ہو گیا ہے، ہمارا تعلیم بھی مفاد پرستی کی ہو گئی ہے، تاجرانہ تعلیم ہے۔ ہماری سوسائٹی مکمل طور پر مفاد پرستی کی بیماری میں لپیٹ میں آ چکی ہے۔ سیاست مفاد پرستی کی بنیاد پر ہے، مذہب سیاست مفاد پرستی اس میں آ گیا ہے۔ شرف و شعور دونوں ختم ہو گئے، یہ کم ہو گئے ہیں اکا دکا، میں انکار نہیں کرتا کہ نہیں ہے، خالی ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی، نہ ہے الحمدللہ۔ آپ جیسے باشعور اور باشرف موجود ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ سوال یہ کہ اس 25 کروڑ میں کتنے ہیں یہ لوگ، تاکہ یہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ سمجھے جائیں گے۔ ہم جب بھی جس میدان میں دیکھیں مفاد پرستی ہے، مفاد مد نظر ہے۔ جس چیز نے ہمارے ہر شعبے کو پستی کا، گراوٹ کا شکار کر دیا، وہ مفاد پرستی ہے۔ مفاد پرستی کے بارے میں میں ایک دانشور کا قول آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ارسطو جو باپ سمجھے جاتے ہیں حکمت و فلسفہ و ہیومینٹیز کے، وہ پدر سمجھے جاتے ہیں ساری دنیا، آج تک ان کا علمی مقام محفوظ ہے۔ افلاطون کا تو آپ زیادہ سنتے ہیں، ارسطو البتہ پاکستان میں افلاطون ایک مالیخولیائی آدمی کو کہتے ہیں جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، یا گھر میں کوئی بچہ شرارت کرے تو اس کو افلاطون کہہ دیتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں افلاطون کا یہ تعارف ہمارے ملک میں کیسے ہوا۔ یہ تو بہت اعلی قدر ارسطو کا بھی استاد ہیں یہ، اور علوم کی بنیاد ان سے ہے۔ ارسطو نے یہی دو باتیں کی ہیں، اصول پرستی اور مفاد پرستی، اور انہوں نے کہا ہے کہ مفاد پرستی، اور اس کی بنیاد بھی بیان کیا کہ مفاد پرستی کی بنیاد ہے لذت،
کہ انسان مثلا زیادہ پیسہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ آپ کے کس کام آئے گا؟ لذت. آپ کی ضرورت سے زیادہ گھر آپ کا کس کام آئے گا؟ لذت. لذت ہے، لذت اس کی بنیاد ہے مفاد پرستی کی. انسان کیوں فائدے زیادہ ڈھونڈتا ہے اور فائدوں میں کبھی سیر نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتا؟ چونکہ لذت اس کی سیراب نہیں ہوتی، لذت آگے اور بڑھتی ہے. اور پھر اصول پرستی میں ممکن ہے یہ لذتیں کم ہو جائیں ہماری. ان کا یہ کہنا ہے، ارسطو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ میں پہلے وہ ایک اور تشبیہ دیتے ہیں، میں وہ بھی عرض کر دوں. انہوں نے یہ کہا کہ انسان اصولوں کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ جو اس کو شعور اور عقل دی گئی ہے، اور جانور پیدا ہوا ہے اس کو شعور اور عقل نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جانور کی زندگی کی بنیاد لذت رکھی گئی ہے اور انسان کی زندگی کی بنیاد اصول رکھے گئے ہیں، اس لیے یہ فرق رکھا گیا ان دونوں کے درمیان. اب وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اگر اصول پر عمل کروں تو اصول کی خاطر مجھے بہت ساری لذتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، محروم ہو جاؤں گا. اور اگر دوسری زندگی لذت والی اٹھاؤں، مفادات کی زندگی کہ صرف مفاد دیکھوں اپنا اور کچھ بھی نہ دیکھوں، تو یہ ایک جانور کی زندگی ہو جائے گی. اور وہ جانور میں مثال دیتے ہیں اس کی خنزیر کی، کہ خنزیر وہ جانور ایک مثال کے طور پر، ورنہ سارے جانور ایسے ہی ہیں، کہ خنزیر ایک جانور ہے جو نمائندہ جانوروں کا لذت، اس کو صرف لذت چاہیے اور صرف مفاد چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان بھی لذت کا اسیر ہو جائے اور لذت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ گر کے اس جانور جتنا ہو جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے. تو ارسطو یہ کہتے ہیں کہ میں محروم ہوں، لیکن انسان یہ بہتر ہے کہ مجھے ساری لذتیں مل جائیں لیکن میں سمجھا جاؤں ایک جانور، بلکہ خنزیر سمجھا جاؤں. یعنی ایک ناراض، ناراحت، محروم، فقیر، مفلس انسان بہتر ہے ایک نعمتوں میں گھرے ہوئے خنزیر سے جس کو ساری لذتیں میسر ہیں، سارے مفادات اس کو حاصل ہیں. وہ کہتے ہیں میں محروم رہ کر ارسطو رہنا اور انسان رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں. یہ وہ بنیادیں ہیں. انہی کے استاد جو آپ سنتے رہتے ہیں، شوقران، وہ پیالہ زہر کا سقراط نے پیا تھا. مفاد کیا تھا اور اصول کیا تھے؟ سقراط کو ناکردہ جرم میں پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جج نے سزائے موت دے دی، اور ارسطو کے شاگرد آئے جیل میں داروغے کو پیسے دے کے، تو چابی اس سے لے کر ارسطو کو جیل سے فرار کرانے کے لیے انہوں نے سارا انتظام کر لیا. اور جب شاگردوں نے جا کر چابی دی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ چونکہ آپ بے جرم ہیں، بے قصور ہیں، اس لیے آپ کی نجات کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے بے قصور ہوں، لیکن مجھے قانون نے سزا دی ہے، مجھے قانون نے سزا دی ہے. اس قانون کی خاطر میں نے ساری زندگی گزاری ہے. میں نے ساری زندگی لوگوں کو اصول پرستی سکھائی ہے، اقدار اور ویلیوز کی پابندی سکھائی ہے. آج جب اپنی جان پر آ پڑی ہے تو میں ان ویلیوز کو چھوڑ دوں اور میں چابی استعمال کر کے رشوت والی میں اپنی جان بچا کے لے جاؤں، تو یہ تو ارسطو جانور سے بھی پست ہو جائے گا. اس لیے بے گناہ مرنا سقراط کو اصول باقی رہیں، سقراط مر جائے، اس نے کہا یہ میرے لیے عزت ہے، شرف ہے، بجائے اس کے کہ اصول مٹ جائیں اور سقراط زندہ رہے. وہ حیوان ہوگا وہ. جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت عزیزان، جو ہم سب مل کے کریں، علماء بھی ان کا سب سے پہلا فریضہ ہے، آپ بھی، دانشمند بھی، دانشور بھی، انٹلیکچوئلز بھی، خواتین بھی، مرد بھی، کہ اس سوسائٹی کا علاج کریں. اور اس سوسائٹی کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر قدریں زندہ کریں. اپنے پروفیشن میں آپ کریں. بہت کچھ کہا گیا ہے اس بارے میں، بہت کچھ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پر برکت ہے. میری درخواست ہے جاری رکھیں عزیزان اس کو، اور ہم ان اساتذہ اور بزرگان سے استفادہ کریں، اپنی علم و دانش بھی بڑھائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ بیمار جو بڑا بیمار ہے، علامہ اقبال کے بقول وہ یہ فرماتے ہیں کہ عجب آن نیست کہ اعجاز مسیحا داری. عجب آن نیست، علامہ اقبال اپنی سوسائٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عجب آن نیست کہ اعجاز مسیحا داری. تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مسیحا نفسی ہے اور مسیحا کا معجزہ آپ کے پاس ہے، مردے زندہ کرتے ہو. عجب آناس کہ بیمار تو بیمار ترست. تعجب اس بات کا ہے کہ تیرا بیمار ہر بیمار سے اس کی حالت زیادہ بدتر ہے.
آج ہماری سوسائٹی کی حالت بہت بدتر ہے. یعنی ہم یہ نفرت و حب و بغض کو چھوڑیں. کوئی بھی پاکستان میں ہو، کوئی بھی دہشت گردی ہے، نفرت ہے، مذہبی منافرت ہے، سیاسی منافرت ہے، کرپشن ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جو اسپتالوں میں ہوتا ہے، جو تجارت میں دکانوں پہ ہوتا ہے، جو فیکٹریوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، یہ سب ہماری سوسائٹی کی الجھنیں ہیں. ان سب کو ارادہ کریں انشاءاللہ. ایک جگہ سے شروع کر دیں، وہ شعبہ جو آپ کے اختیار میں ہے وہاں سے شروع کریں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آہستہ آہستہ باقی بھی بدن روب صحت اور صحت یاب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو دے گا. آپ بنیاد رکھ جائیں، آنے والے انشاءاللہ اس پہ عمارت تعمیر کر دیں گے. معذرت، میں نے زیادہ گفتگو کر دی، نہیں چاہتا تھا آپ کا اتنا وقت لینا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.